توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اپنی بدعملیوں پر گرفتار ہونے سے ڈر بھی ہو، ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے اہل محشر ہیں ساری دنیا سب جمع ہوگی، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، تمام اہل محشر میں سے صرف ایک آدمی کی نجات ہوگی، باقی کسی کی نجات نہیں ہوگی، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت امید ہوگی کہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام اہل محشر کی نجات ہو جائے گی، صرف ایک آدمی کی نجات نہیں ہوگی، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہو آدمی کو کہ اگر ساری دنیا کے پاپیوں کی بخشش ہو جائے تو میں لائق بخشش نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اتنی ہو کہ اگر کسی کی بھی بخشش نہ ہو تو میرا اللہ میری تو بخشش کر ہی دے گا۔ تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کرو، ڈرو بھی، اور ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھو، ان دونوں کو جمع کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں خوف زیادہ ہونا چاہیے، اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اب ڈر کے کیا کرے گا، کر تو کچھ سکتا نہیں بوڑھا۔ ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر فرمایا ہے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ بشیر پہلے، نذیر بعد میں۔ ماننے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہیں۔ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے آج کل کچھ امید کی اور بشارت کی جو ہے مضمون وہ مجھ پر غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا یا کچھ ہے نہیں، اس لیے اسی کو بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہماری بخشش کا بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں۔ تو اس وقت بھی مضمون خوشخبری کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس امت پر بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، بہت ہی انعامات ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے قہر کی تلوار کھینچ لیں تو ملائکہ مقربین صم و بکم رہ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا اعلان فرمائیں تو عزازیل گوئل نصیب برم، تو شیطان کو بھی امید پیدا ہو جائے کہ مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ آپ تعالیٰ شانوں کا کرم بہت وسیع، بہت وسیع، بہت وسیع۔
اور موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں خاص موقع پر ایک درخواست کی تھی. اس کے جواب میں فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، اے موسیٰ میری رحمت ہر چیز کو سمائے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. فسأكتبها للذین یتقون، میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. تو حق تعالی شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کے لیے بہت بہت آسانیاں رکھی، بہت رحمتیں رکھی. ان میں سے ایک یہ ہے جس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور حدیث شریف میں بھی، الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے ایمان کا حق ادا کیا اور ان کی پیروی کی ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، یعنی باپ ایماندار تھا، نیک تھا، اعلیٰ درجے کا متقی تھا، اور اس کی اولاد بھی ایمان میں اس کے پیچھے چلی، وہ بھی مومن ہے لیکن اس کے درجے کے نہیں، اس کے درجے کے نیچے. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی ذریت کو بھی. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی باپ اگر اعلیٰ درجے کا ہے اور اولاد ہے تو مومن لیکن ہے نیچے کے درجے کی، تو ہم اس کی برکت سے اس کو ترقی دے کر، اس کی ضروریت کو اولاد کو ترقی دے کر اس کے درجے میں کر دیں گے. اور یہ نہیں کریں گے کہ اس کے نیچے میں کچھ کمی کر کے اس کا درجہ کم کر دیں، نہیں، بلکہ اپنی طرف سے فضل و انعام کے ساتھ ان نیچے کے درجے والوں کو ترقی دے کر اوپر کر دیں گے، اس کے ساتھ ملا دیں گے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک حدیث نقل کی ہے، غالباً اسی آیت کے تحت میں نقل کی ہے، کسی اور جگہ یہ مجھے یاد نہیں، کہ ایک مومن جنت میں جائے گا تو یاد کرے گا کہ وہ میری آل اولاد میرے متعلقین یہاں نہیں ہے، وہ تو کرے گا. اس سے کہا جائے گا کہ جناب آپ کا درجہ اونچا ہے اور وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو جنت ہی میں لیکن ان کا درجہ دوسرا ہے. تو وہ مومن کہے گا کہ اللہ کے بندوں میں اپنے لیے تھوڑے ہی عمل کرتا تھا، میں عمل اپنے لیے تھوڑی کرتا تھا، میں تو اپنے سارے متعلقین کے لیے کرتا تھا. لاؤ ان کو بھی میرے پاس لاؤ. حق تعالی شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی ضروریت کو بھی اس کی برکت سے اس کے درجے میں کر دو. ایک کمانے والا ہوتا ہے، کئی کھانے والے ہوتے ہیں. تو ایک خوشخبری یہ ہے جو اس آیت میں اور اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اگر ہمارا تعلق ہوگا اعلیٰ درجے کے لوگوں سے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہم بھی ان کے درجے میں چلے جائیں گے.
شرط یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ایمان اور عمل کا ہمارے پاس بھی ذخیرہ ہو. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت وضو کو اپنی رکھا کرتے تھے. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا مان کیا مانتا ہے, مان کیا مانتا ہے. عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, بس ایک درخواست ہے کہ جنت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے. تو میں اگر ذالک کوئی اور بات مانگو, اور میں کہ ہو ذات بس یہی ہے اس میں. تو خود ہی کہہ چکے تھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو, آپ مکر تو سکتے نہیں تھے, انکار تو کر نہیں سکتے تھے. خود ہی کہا تھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, اس نے مانگ لیا. چھوٹی چیز کیا مانگے آدمی, جب مانگنا ہی ہے تو بڑی چیز مانگے. اسألک مرافقتک فی الجنہ, حضور کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے گی درخواست ہے. فرمایا کچھ اور کہانی, بس یہی. فرمایا فاعنی علی کثرت السجود, فاعنی بکثرت السجود, میری مدد کرنا زیادہ سجدے کر کے. انشاءاللہ وعدہ ہو گیا, لیکن تم بھی ذرا میری تھوڑی مدد کرنا. تو اعلیٰ درجے کے جو اکابر ہیں انشاءاللہ 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 ان کے ساتھ ہمیں بھی اللہ ملحق فرمائیں گے. لیکن بھائی اتنی کرو کہ تھوڑی ان کی مدد کرو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی بکثرت السجود, زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا, پر میں درخواست کو آگے پیش کر سکوں. یہ بہت بڑی بشارت ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. حالانکہ لیکن جو آدمی کی اپنے, ہر ایک آدمی کی اپنے کام آتی ہے نا, لیکن حق تعالی کی عنایت ہے کہ بڑوں کی نیکیوں کی برکت سے چھوٹوں پر بھی کرم فرما دیتے. یہ حدیث سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, آپ نے مجھ سے سنی ہوگی. عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی حجۃ الوداع کے موقع پر, اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے امت کی بخشش کی دعا کی تھی. حق تعالی شان نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہمارے حقوق کا تعلق ہے ہم معاف کرتے ہیں, آپ کی سفارش ہے ہم معاف کرتے ہیں, لیکن ان کے آپس کے حقوق, آپس کی زیادتی ہیں وہ معاف نہیں کریں گے, وہ تو صاحب حق کو اس کا بدلہ دلائیں گے. یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے اور ہم لوگ اس میں بے پرواہ ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے, قرآن کریم میں ذکر کیا گیا. اس کو اپنے قوم کو دعوت دیتے تھے, قوم کے کافر مانتی نہیں تھی. بالآخر یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا. یہ کہا اور ایسے چلے گئے. غالباً 3 دن کا فرمایا, 3 دن میں تم پر عذاب آ جائے گا. یہ کہا اور غائب ہو گئے.
تیسرا دن جب ہوا تو آندھی چلنے لگی اور بادل اٹھنے لگے. قوم کو خیال ہوا کہ وہ تو وہی بات ہوگی جو کہہ رہے تھے. یونس علیہ السلام جو کچھ کہہ رہے تھے وہ تو وہی بات نظر آ رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ یونس علیہ السلام کو تلاش کیا. وہ تو بستی چھوڑ چکے تھے. ان کے بڑے بوڑھے نے کہا کہ اگر یونس موجود نہیں ہے تو یونس کا خدا تو موجود ہے، توبہ کرو. یونس اگر موجود نہیں تو ان کے غیر حاضری میں ان پر ایمان لے آؤ. چنانچہ سارے کے سارے اپنی بستی سے باہر نکلے، میدان میں جمع ہو گئے اور سچے دل سے سب نے کہا کہ یا اللہ ہم تجھ پر تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک دوسرے کے جو حقوق تھے ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کی کڑی یا شہتیر کسی نے اپنی چھت میں ڈال لی تھی تو مکان اور جھیل کر کے اس کی کڑی واپس کر دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی تو اس کا ایمان لانا اس کو نفع دیتا. ہاں یونس کی قوم نے یہ کام کر کے دکھایا. الا قوم یونس، مگر یونس کی قوم نے یہ کام کر کے دکھایا. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین، تو ہم نے ذلت والا عذاب ان سے ہٹا دیا. نازل شدہ عذاب اللہ تعالی نے واپس کر دیا. ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں ہوتا، پھر واپس نہیں ہوتا. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم نے ایسی سچی توبہ کی اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ رعایت فرمائی کہ ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب نازل ہونے والا ہٹا دیا. تو بھائی حقوق کا مسئلہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی بالکل صاف صاف ہو جائے، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی نے کسی کو مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کو گالی نکالی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، آج معاف کروا لے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج معاف کروا لے، ورنہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جس شخص کا حق اس کے ذمے ہے وہاں آپ کو معلوم ہے کہ روپے پیسے تو ہوں گے نہیں، نیکیوں کا سکہ چلے گا. وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، پھر صاحب حق کو نیکیاں دلوائی جائیں گی. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیں گے. ایک موقع پر فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کنگال. عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، غریب ہو بیچارہ. فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ شخص ہے
جو قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقات، حج اور دوسری نیکیاں لے کر آئے، لیکن کسی کو مارا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی پر بہتان باندھا تھا، نمازیں وہ لے گیا، روزے وہ لے گیا، صدقات وہ لے گیا، حج فلانے کو مل گیا، اور یہ بیچارہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے۔ حقوق کا مسئلہ بہت سنگین ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اس حالت میں لے جائیں کہ ہم پر کسی کا حق نہ ہو، صاف بالکل کسی کا حق نہ ہو۔ اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اول تو کسی کے حق تلفی کرو نہیں بھائی، کوشش کرو کسی کے حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کی توہین، کسی کی تحقیر، کسی کی غیبت، یہ نہ ہو۔ اور اگر کوتاہی ہو جائے تو پھر اس سے معاف کروا لو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ ارباب حقوق مر گئے، اب معاف کیسے کروائیں، یہ پتہ نہیں کہ کہاں چلے گئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز رکھی ہے۔ پھر ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ جتنے لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنے پاس سے بہترین بدلہ دے کر کے مجھے معاف کروا۔ یہ دعا کرتا رہے۔ اگر ایسا کرتا رہے گا تو انشاءاللہ حق تعالی شانہ اس کو پاک کر دیں گے، اور اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ اپنے ذمے لے لیں گے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن، ارباب حقوق ان کے جگہ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں حقوق چاہیے، ہم تمہیں اپنے ساتھ سے دے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ ایسے بھی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ رعایت کا معاملہ ہے۔ تو عرفات کے میدان میں آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کہنے پر ہم اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لیکن ارباب حقوق تو کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ارباب حقوق کو اپنے پاس سے ادا کر کے میری امت کو معاف فرما دیں، لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ چلو، عرفات سے چلو مزدلفے، عرفات سے مزدلفے آ گئے، رات مزدلفے رہے۔ مزدلفے کی صبح کو نماز فجر ادا فرمائی، اس وقت جب کہ جو ہی کہ صبح صادق طلوع ہوئی فوراً، اور اس وقت سے پھر دعائیں کرنے لگے۔ نماز کے بعد وقوف شروع ہو جاتا ہے مزدلفے کا، سورج نکلنے تک خوب دعائیں کی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنسے۔ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ فرمایا میں نے وہی دعا پھر دہرائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ارباب حقوق کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ میں نے کہا یا اللہ آپ ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ اپنے خزانے سے، اپنی رحمت کے خزانوں سے ارباب حقوق کو ادا کر کے ارباب جن کے ذمہ حق ہیں
ان کو معاف کروا دیں. میرے عرض معروض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو منظور فرما دیا. اور جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ میری شفاعت اور میری درخواست قبول کر لی ہوئی ہے تو سر پر مٹی ڈال کر کے واویلا کرنے لگا. مجھے اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی. اس کے بعد فرمایا, اور یہی تو مجھے سنانا تھا, کہ اللہ تعالی نے میری امت کے نیکوکاروں کی بدولت اس امت کے گناہگاروں کی بخشش فرما دی. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم گناہگاروں کے لیے کہ کسی اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی بیڑا پار کر دے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ کثرت کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے, گھر کی از نیکا نہیں ہم لیکن بنے کم وسطہ ہم. گھر کی از نیکا نہیں ہم, اگرچہ میں نیک لوگوں میں سے نہیں ہوں, وہ لیکن بنے کا وسطہ ہم, لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بندہ ہوا ہوں. جب ریاض آخری نش رشتہ گلدستہ ہم, اس آفرینش کے باغ میں گلدستے کا دھاگا ہوں. گلدستہ لوگ خرید کر کے لے جاتے ہیں, ان کا مقصود تو پھول لے جانا ہوتا ہے, لیکن ساتھ دھاگا بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. اللہ والوں کے ساتھ لپٹ جائیں, اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ صحیح تعلق ہمارا ہو, تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار کر دیں. اس پر 3 واقعات سناتا ہوں. ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا, فرمایا بخش لیا. کہا کہ کس عمل پر بخش لیا؟ فرمانے لگے ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے پر وضو کر رہے تھے, اور جس طرف سے پانی آتا اوپر کی طرف میں بیٹھا وضو کر رہا تھا. جب حضرت امام وضو کرنے لگے تو مجھے خیال ہوا کہ میرا استعمال شدہ پانی امام کی طرف جائے گا. میں اٹھا, نیچے کی طرف جا کے بیٹھ گیا. حق تعالی شان نے اس پر میری بخشش فرما دی کہ تم نے ہمارے ایک مقبول بندے کا ادب کیا تھا, بس, اور میرا کوئی نہیں. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حجت الاسلام, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا, بانی دارالعلوم دیوبند, ان کا کالم کو پنکھا کر رہا تھا, پنکھا جھل رہا تھا. لوگ ایسے مجلس میں بیٹھے تھے, پنکھا کر رہے تھے. ایک دفعہ پوچھنے لگا کہ حضرت جی ایک بات پوچھنی تھی. فرمایا کیا؟ کہ بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میری قبر فلاں نیک آدمی کے پاس بنائی جائے. لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری قبر فلاں نیک آدمی کے پاس بنائی جائے. اس پر رحمت کی ہوا میں چلیں گے تو کچھ پاس والوں کو بھی جھونکے آئیں گے رحمت. اور تیسرا واقعہ
ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نظر اللہ مرکز فرماتے تھے کہ اللہ یہاں تک پہنچنا چاہتے ہو، حضرت ایسی تقریر ایسی کرنے جیسے باتیں کرتے ہیں، ایسی تقریر کیا کرتے تھے، اللہ یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. بہت اچھا، تو پھر ایسا کرو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ. پھر حضرت اس پر ایک شعر پڑھتے تھے، فارسی کا شعر ہے کہ میرے روز حوث جات کے بقابہ رسد. تو ایک چیزیں کے دل میں حوث تھی کہ کعبے تک پہنچے. اب کہاں کعبہ اور کہاں بیچاری ڈھونڈتی ہندوستان میں، کیسے پہنچے؟ میرے روز حوث جات کے بقابہ رسد، ایک چونٹی تھی اس کے دل میں حوث تھی کہ کعبے تک پہنچے. دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید، کبوتر کے پاؤں پڑ لیے فوراً پہنچ گئے. ایک کبوتر کے پاؤں پکڑ لیے، کبوتر کا ہرن کا، اس نے اس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور اس نے اڑان کی اور کعبے تک پہنچا دیا. کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا، اہل اللہ سے، اللہ کے مقبول بندوں سے تعلق ہوگا تو انشاءاللہ یہ تعلق رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں ہوگا. بہرحال ایک خوشخبری تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کی برکت سے ان کے تصور میں ہم جیسے گنہگاروں پر بھی نظر عنایت فرمائے گی. بس اتنا ضرور ہے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی جتنی ہمت ہے کرتے رہو. جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو کرو، باقی کام وہ خود کر لیں گے. جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا کرو، اور باقی جو ان کے کرنے کا وہ کر لیں گے. کیا ہمارے عمل اور کہاں جنت. ہمارے حضرت مجبور صاحب کا شعر ہے کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، ارے دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. دنیا ہے یہ بستی نہیں، یہ دنیا جو ہے نا رہ گزر ہے، بستی نہیں ہے. تم نے غلط سمجھا اس کو بستی. یہاں کے ہم نے ٹھہرا ہوا دیکھا تو نہیں ہے بھائی. بستی تو اس کو کہتے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں. یہاں تو چلان ہوتی دیکھی ہیں لوگوں کی، آج وہ اٹھا لیا، کل وہ چلا گیا، کل تیسرا گیا، آج وہ کل ہماری باری ہے. اس کو بستی نہیں کہتے، یہ تو ویرانہ ہے. ویرانہ ہے دنیا ہے. ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اس کو بستی سمجھی، اس کے بنانے میں، اس کے سنوارنے میں لگ گئے، اور جو ہمارا گھر تھا اس کو اجاڑنے لگے. بے وقوفی ہماری نادانی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بدوی جنگلی آدمی بیچارہ گیا تھا اور اسٹیشن پر اسے دیکھا کہ بڑا صاف ستھرا پلیٹ فارم ہے. اس کو جگہ بڑی پسند آئی، کہا کہ بس یہی یا کریں گے، یہاں کون جانے کو چاہیے. تو پلیٹ فارم کی زیب و زینت اور اس کی رونق کو دیکھ کر خیال کیا یہیں رہ کریں گے، وہیں بستی بنانے لگا. پلیٹ فارم پر کوئی نہیں جانے دیتا، وہاں کو مکان بنا دیتے ہیں. حضرت فرماتے کہ یہ تو پلیٹ فارم ہے، یہ دنیا. آتے ہیں جاتے ہیں لوگ، کتنے آئے کتنے گئے، گزر ہے. دنیا ہے یہ بستی نہیں. بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، ارے دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. کہاں ہمارے عمل اور کہاں جنت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا کام تمہارے کرنے کا ہے اتنا کرو، اتنا تو کرو نا. اپنی پوری ہمت اور قوت لگا دو. اللہ کو راضی کرنے پر
اپنی پوری قوت ہمت لگا جتنا تمہارے پاس ہے سب کو جھونک دو رضا الہی کے لیے. جب تم نے اپنی وسعت کے مطابق کام کر لیا تو پھر کرنے والا اپنی قدرت کے مطابق کرے گا. تم نے اپنی ہمت کے مطابق کیا تھا، وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا. میں اکثر خاتم تائی کا یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. رات کو گھر میں لیٹا ہوا تھا خاتم تائی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، واپس آیا، گھر میں شہد کا مشکیزہ تھوڑا سا بڑا تھا، وہ اٹھا کر کے اس کو دے دیا. بیوی پوچھتی ہے کہ کیا قصہ تھا؟ کہنے کا بیچارہ ضرورت مند سخت گھر میں ولادت ہونے والی تھی، بچے بچی کی پیدائش ہونے والی تھی، شہد مانگنے کے لیے آیا تھا. کہنے اس کو تولا دو تولے شہد کی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے مشکیزہ اٹھا کے دے دیا. کہنے کا تو باغلی ہے، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. وہ حاتم طائی تھا، میں حاتم طائی کے خدا کی بات کر رہا ہوں. تم اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق کرو، مانگو، عمل بھی کرو، مانگو بھی، اپنی پوری قوت لگا دو، اور اس کے بعد پھر حق تعالی شانہ کے قدرت کے کرشمے دیکھو وہ کیا کرتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، جو ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے، جتنا کرتے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے. شاہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ طرف کشتا البت شب راندہ ان صبح کا فروشن کے واہ ماندہ ان. اللہ کے مقبول بندے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ہلا کر دیا کہ ساری رات اس کو ہانکتے رہے ہیں، اور صبح ہوئی تو چلا رہے ہیں کہ ہم آج ہم سے کچھ نہیں بن پڑا. ساری رات محنتیں کرتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، قیام میں، قعود میں، رکوع میں، سجود میں کر لیا. کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. چلانے لگے کہ یا اللہ ہم عاجز ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرمائیں گے قیامت کے دن. میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کوئی بہانہ ہم بھی اس بخشش کا بنا دیں، کسی نیک لوگوں سے متعلق ہو جائیں. اسی کے ساتھ ایک یہ عنایت ہے حق تعالی شانہ کی. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کا صحیفہ لپیٹ دیا گیا، عمل ختم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں عمل کر لو، آج عمل کا وقت ہے، جزا کا وقت نہیں ہے. کل جزا کا وقت ہوگا، عمل کا وقت نہیں ہوگا. آج عمل ہے، جزا نہیں. کل جزا ہوگی، عمل نہیں ہوگا. جو مر گیا اس کا صحیفہ بند، اور نیچے لکیر لگا کر کے میزان لگا دی، ختم. اس کے کرام کا دلیل بھی فارغ ہے. لیکن پھر وہی عنایت اللہ تعالیٰ کی، پھر وہی رحمت. اس کا اپنا عمل بند ہو گیا، لیکن اب دوسرے لوگ اگر اس کو کچھ پہنچانا چاہیں اس کے لیے راستہ کھلا رکھا اللہ تعالیٰ نے پھر بھی. حالانکہ جب اس کا نامہ عمل بند ہو گیا تو اب تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ فوت ہو گئے
ان کی ترقی درجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا. بعد میں آنے والے ان کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں جتنا جمع کرواتے رہیں گے ان کو ملتا رہے گا. لکھ پتی سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں وہ. تو ہمارا ایک فرض بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں کچھ ان کے لیے بھی حصہ دیا کریں. انشاءاللہ ہمارے بعد میں آنے والے کچھ ہمیں بھی حصہ دیں گے. ہماری زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ بہت سو کی لاٹھیاں ایک آدمی کا بوجھ بن جاتا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے, اس کو کوئی بوجھ نہیں, لیکن اگر کئی آدمیوں کو لاٹیاں جمع کر دی جائیں ایک جگہ تو ایک آدمی کے لیے پورا بوجھ بن جائے گا. ایک آدمی کا اپنا عمل ہے, لیکن ہزاروں آدمی تھوڑا تھوڑا ایک آدمی کو دینے لگے تو وہ تو امیر و کبیر بن جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذکری ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن يقوم بالصلاة. میرے والدین کی بخشش فرما دے اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے جیسے حساب قائم ہوگا. اب ایک مومن ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے. ایک مومن, اس کے لیے تمام دنیا کے مسلمان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک سب اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. ذرا اندازہ کرو, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور ان سب کی دعا اس کے لیے اس کے کھاتے میں جمع ہو رہی ہے. ایک آدمی کتنا بڑا امیر بن جائے. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری بخشش فرما دے, یا اللہ میری بخشش فرما دے, یا اللہ میری بخشش فرما دے. مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں, 10,000 مرتبہ کہہ لوں گا, لاکھ مرتبہ کہہ لوں گا, کروڑ مرتبہ کہہ لوں گا, کتنا کہہ لوں گا. لیکن دوسرے تمام کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے ایمان اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کی بخشش فرما دے. تو کتنا ذخیرہ کے لیے جمع ہو گیا. یہ بھی حق تعالیٰ کی عنایت ہے کہ مرنے والوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, حالانکہ نام عمل ان کا بند ہو چکا ہے. لیکن دوسرے لوگ اگر ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہیں کچھ تو اس کا راستہ کھلا ہے, دعا کے ساتھ, استغفار کے ساتھ, صدقہ و خیرات کے ساتھ. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث, جب بندہ مر جاتا ہے تو اس عمل منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 چیزوں میں اس کا عمل جاری رہتا ہے. علم علمہ, کوئی علم سکھا دیا ہو کسی کو, اس علم کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا قیامت تک اس کو باقاعدہ سب کا ثواب ملتا رہے گا. یا صدقہ جاریہ مصحفاً ورثہ, مثال کے طور پر قرآن کریم کے نسخے چھوڑ گیا, جب تک ان کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کو باقاعدہ ثواب ملتا رہے گا. اور مسجد بنا ہو یا مسجد بنا دی ہو, جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا, پہنچتا رہے گا. اور طالب علم سبیل بنا ہو یا مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دیا ہو, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ورنہ صدقہ جاریہ کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا. یہ دوسری چیز ہو گئی. اور تیسری چیز اور ولد صالح یدعو لہ,
یا پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس حدیث کے تحت میں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر اولاد اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرتی ہو، جب بھی اولاد کا عمل کا ثواب باپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ اولاد کو ترغیب دی گئی کہ ان کو دعا کرنی چاہیے اپنے والدین کی۔ تو یہی بشارت ہوئی، بشارت اور عنایت ہی عنایت ہے بھائی۔ ایک اسی سلسلے کی بات کہہ کر کے ختم کر دیتا ہوں، تو بہت زیادہ ہو گیا، بات کچھ بھی نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہ کلمہ شریف کی بڑی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ایک حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ جس شخص کو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر بخش دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ نبی اللہ مرقدو نے بھی لکھا ہے اور دوسرے اکابر نے بھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں تھا، میرے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا، اس نوجوان کا چہرہ بدل رہا تھا، متغیر ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اپنی والدہ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ رہا، اس کو کشف ہو گیا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی نصاب 70,000 کے پڑھ کر کے رکھ رکھے تھے، 70,000 کلمے کے کئی نصاب میں نے بنا رکھے تھے۔ میں نے ایک نصاب اس کی والدہ کو بخش دیا، اپنے دل میں دعا کر لی کہ یا اللہ ایک نصاب اس کی والدہ کو عطا فرما دے اور اس کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے۔ میرا دعا کرنا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش معلوم ہو رہے ہیں، چلے اللہ کے کسی بندے نے میری والدہ کے لیے یہ سارے ثواب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ ہم لوگ فضول بک میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا کچھ بھی مشکل بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ان کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل میں پڑھنے ہیں۔ اور جب ایک تسبیح ختم ہو گئی شوق کی تو اس پر کہہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ کتنے منٹ میں تسبیح ہو جاتی ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 2-3 منٹ میں ایک تصویر پڑھ سکتے ہیں۔ 10 تصویر کر لی لا الہ الا اللہ کی تو 1000 بن گیا، اور 70 دن میں 70,000 بن گیا۔ یہ بہت کم مقدار ہے، یعنی 1000 پڑھ لینا کچھ مشکل نہیں۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کے موقع پر وہاں درود کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ میں تھوڑا مختصر درود پڑھا کرتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب دیکھو اتنے درود پڑھنے کے وقت میں آدمی کتنی دفعہ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ میں نے 10,000 مرتبہ بھی ایک دن میں پڑھا درود شریف۔ اگر کوئی چاہے تو 70,000 ایک دن میں بھی پورا کر سکتا ہے، میں کہنا یہ چاہتا۔ وہاں ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں مدینہ طیبہ میں اسی سفر میں مجھے بتایا کسی نے کہ وہ روزانہ 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنے والے لوگ کرتے ہیں، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو
الحمدللہ بڑا ذوق ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن ان کے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ یہ جہاں چند جمع ہو کر کے بیٹھیں گے ایران تران کے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں معمول تھا گھر میں کہ کھوٹیوں پر تسبیحات لٹکی ہوئی تھی۔ جب عورتیں آتی تھیں ملنے کے لیے ان سے کہتی تھی کہ بی بی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اللہ رسول کی بات پوچھنی ہے یا کرنی ہے تو کہو، ورنہ یہ لوگ تسبیح ذکر کرو بیٹھ کر، کوئی اور بات نہ کرنا۔ اگر شیخ نور اللہ مرقدہ کے گھر میں معمول تو بھائی اپنی بخشش کے لیے بھی 70,000 مرتبہ پڑھ لو، اپنے والدین کے لیے بھی پڑھ لو، بہت ہلکی پھلکی چیز ہے۔ اور ویسے بھی کلمہ شریف پڑھو گے تو انشاءاللہ کلمہ شریف کا نور دل میں آئے گا۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے وفات کے بعد رمضان میں شعبان میں وفات ہوئی تھی حضرت کی، میں رمضان میں گیا، مجھے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا کرتا سنگھایا، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی رمضان میں۔ مولانا مطالعہ صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک یہی خوشبو حضرت کی قبر مبارک سے آ رہی تھی، قبر کی مٹی سے آ رہی تھی، جو کرتے سے آ رہی تھی، وہ کائے کی تھی خوشبو، کثرت ذکر کی خوشبو تھی۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو گے، جتنا درود شریف پڑھو گے، کلمہ طیبہ پڑھو گے، تسبیحات پڑھو گے، اتنا ہی دل کے اندر نور پیدا ہوگا، اور وہ نور ایسا ہوگا پھر اتنا قوی ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن جہنم کے اوپر سے گزرے تو پلسرات سے گزرنا ہے نا، پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہے سب کو، اور پلسرات ہے جہنم کی پشت پر۔ صحیح حدیث میں وجودہ اور جسر والا متن جہنم، جہنم کی پشت پر پل رکھا جائے گا، جس کو پلسرات کہتے ہیں۔ پلسرات کی تفصیلات مجھے اس وقت ذکر نہیں کرنی، وہ بات لمبی ہو جائے گی، تو اتنا ٹکڑا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کہے گی جز یا مومن فإن نورک اطفأ ناری، اے مومن ذرا جلدی گزر جا، تیرے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے، میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ذرا جلدی گزر جا۔ مومن کا نور اتنا قوی ہو جائے کہ جہنم اس سے پناہ مانگنے لگے۔ ہم تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں نا، یہ نور کہاں سے آئے گا بھائی؟ ایمان کا نور ہوگا، لیکن ایمان کو ترقی ہوگی ان اعمال سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور ان کلمات طیبات سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور بیان بھی فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ سے لے کر اپنے پاس سے نہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، کسی کا بس کرتا ہوں، حق تعالی شان ہو ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، منظور بک کل حاجہ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ۔ یا اللہ، یا اللہ، اس وقت جو باتیں آپ کی گئی ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی گئی ہیں، یا اللہ ان میں سے جو صحیح بیان ہو سکتے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما کر ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ یا اللہ اگر کسی بات بیان کرنے میں لغزش ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، آپ کو معلوم ہے ہم آپ سے حسن ظن رکھتے ہیں، یا اللہ اچھا گمان رکھتے ہیں، یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ کسی کو تم میں سے موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو. یا اللہ ہم بھی آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں. یا اللہ اگرچہ ہم ہر اعتبار سے خالی ہیں، عمل کے اعتبار سے خالی ہیں، علم کے اعتبار سے خالی ہیں، اخلاق کے اعتبار سے کوڑے ہیں، یا اللہ ہر اعتبار سے کوڑے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی رحمت ہماری دستگیری کرے. یا اللہ اگر آپ ہماری دستگیری نہ فرمائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیجیے. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. یا اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، حلال و حرام کے احکام نازل فرمائے. یا اللہ آپ نے اپنی رحمت کی طرف دعوت دی ہے. یا اللہ ہم آپ کی دعوت پر یا اللہ آپ کا آسرا لے کر آپ کی آس میں حاضر ہو گئے ہیں. یا اللہ اگر کہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم پر رحم کیا جائے، لیکن یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرماتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرما کر یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اہل عیال کی بھی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دوست احباب کی بھی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امت کی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ اس امت کے گنہگاروں کو یا اللہ اس امت کے مقبول لوگوں کی برکت سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ بخشش فرما دیجیے. یا اللہ بخشش فرما دیجیے. یا اللہ جنت آپ کی رضا کا مقام ہے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنے رضا کے مقام میں جنت میں پہنچا دیجیے. یا اللہ دوزخ آپ کے غضب کا مقام ہے، آپ کے قہر کا مقام ہے. یا اللہ ہم آپ کے غضب اور آپ کے قہر کے متحمل نہیں ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے قہر سے بچا لیجیے، اپنے غضب سے بچا لیجیے. یا اللہ دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اپنے قہر اور غضب سے بچا لیجیے. یا اللہ ہم سب کا آتما ایمان پر فرما کر یا اللہ اپنی رحمت کا مورد بنا دیجیے. یا اللہ اپنی آغوش رحمت میں ہمیں لے لیجیے. یا اللہ قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ قبر کی تاریکی سے پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجیے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیجیے. یا اللہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے فضل سے یا اللہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے. یا اللہ قیامت کے دن کی تپش سے پناہ عطا فرمائیے، اس دن کی گرمی سے پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے پاک آکاش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں پاک آکاش کا سایہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں نزل من رب الرحیم کا مصداق بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجیے اور ہمارے نامہ عمل دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل عطا فرمائیے. یا اللہ پر سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دیجیے. یا اللہ جو تندرست ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائیے، جو روزگار ہیں ان کو روزگار پاک اور حلال نصیب فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ.